السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان رکن الدین بیبرس پارٹ 7 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم ابھی صلیبی جنگوں کے متعلق ذکر کر رہے ہیں، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے پہلی صلیبی جنگ کے متعلق پوری ڈیٹیل میں دیکھا تھا، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ اس میں فاتح کون رہا تھا اور اس میں مسلمانوں کا کتنا خون بہایا گیا تھا۔ 1099 میں جب صلیبیوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور اتنا زیادہ خون بہانے کے بعد انہوں نے وہاں پہ 4 چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کی، جن کا نام یروشلم، قدسیہ، ٹریپولی اور اناٹوچ، یہ 4 ریاستیں تھیں جو کہ انہوں نے اس وقت وہاں پہ قائم کی۔ اور اس کے بعد تقریباً 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو یعنی کہ فلسطین کو ان سے بازیافت کروایا تھا صلیبیوں سے۔ اس لیے تقریباً کم و بیش 90 سے 100 سال تک کا جو زمانہ ہے وہ صلیبیوں کے پاس سے بیت المقدس رہا۔ لیکن اس دوران بھی اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان خاموش رہے تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ مسلمان اور صلیبیوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی کئی جنگیں ہوتی رہیں، جن میں زیر فہرست 1144 میں جب سلطان نور الدین زنگی اس وقت سلجوقی کماندار کے طور پر سرحدی کماندار تھے، اس وقت انہوں نے ایز اے سلجوقی کمانڈر 1144 میں شام کی قدسیہ یعنی کہ جو انہوں نے 4 ریاستیں قائم کی تھی، قدسیہ، اناٹوچ، ٹریپولی اور یروشلم، تو اس میں جو قدسیہ ریاست تھی اس کے اوپر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اور یوں جب 1144 میں انہوں نے اس کو فتح کر لیا تو 1147 میں پوپ یوجینس نے اس بات کے اوپر اس حملے کے جواب میں دوسری صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا۔ پوپ یوجینس چونکہ ایک مذہبی رہنما تھا، اس لیے اس کی پہ سب لوگوں نے لبیک کہا، اور تمام عیسائی جو ہیں ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کے جنگ کے لیے نکل آئے۔ اب اس میں جو زیر فہرست لشکر تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان میں فرانس اور جرمنی کے جو لشکر تھے وہ بہت زیادہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس دوسری صلیبی جنگ میں، اور پوپ کی آواز پہ لبیک کہا۔ لیکن جب 1147 سے 1149 تک 2 سال تک یہ مسلسل جنگیں ہوتی رہیں تو بالآخر صلیبیوں کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس دفعہ دوسری صلیبی جنگ میں ان کو ناکام ہونا پڑا، اور یوں اس دفعہ مسلمانوں کے کماندار نور الدین زنگی اور مسلمان جو ہیں اس دفعہ دوسری صلیبی جنگ میں فاتح رہے۔ اب سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 1174 میں سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں مکمل اپنا اقتدار جو ہے وہ سنبھال چکے تھے۔ مصر اور شام میں وہ ایک اپنے علیحدہ اور خود مختار حکمران بن چکے تھے، اور اب اس بات کی کھٹن جو ہے پوپ کو بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ وہ نور الدین زنگی کے بعد اگر ان کو کسی سے خوف تھا تو وہ سلطان صلاح الدین ہی تھا، اور یہ جو ہے اس کے مقصد سے بھی آگاہ تھے کہ یہ کسی نہ کسی وقت بھی ہم پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا 1187 عیسوی میں دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور ان سے یروشلم بھی فتح کر لیا۔ اب ان کے پاس صرف 2 ریاستیں رہ گئی تھی، ایک اناٹوچ اور ایک تراپولیا، اور یہ 2 ریاستیں جو ہے وہ اب ان کے پاس چھوٹی سی ریاستیں رہ گئی تھی، جبکہ بیت المقدس اور قدسیہ جو کہ سلطان نور الدین زنگی فتح کر چکے تھے، اور یروشلم جو کہ مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی فتح کر چکے تھے، انہوں نے فتح کر کے یہ 2 ریاستیں جو ہے وہ اب مسلمانوں کے پاس آ چکی تھی۔ جب اس کے بعد 1187 میں جب سلطان نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو اس کے بعد جو تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کس پوپ نے جو ہے وہ تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا، اس میں کن کن یورپین ممالک میں حصہ لیا، اور اس کے بعد اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی کیا ترتیب تھی، کیا منصوبہ بندی تھی، کس طرح انہوں نے ان کو شکست دی، اور یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔